السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں جہیز مانگنا شرعاً کیسا ہے، اور جو لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو ستاتے ہیں، کبھی کبھی بیوی تنگ آ کر خودکشی بھی کر لیتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں مذہب اسلام کیا سزا متعین کرتا ہے؟ ماشاءاللہ فیصل نوری صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ سوال بار بار دارالفتہ میں آتا رہا، جوابات بھی دیے جا چکے ہیں۔ تو دراصل جہیز کی شرعی حیثیت فی نفسی تو جہیز دینا جائز ہے، لیکن اس کا مطالبہ کرنا، مانگنا، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت میں کہیں سے بھی اس کی اجازت نہیں ملتی، اور جہیز نہ ملنے کی صورت میں یا پورا مطالبہ نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو ستانا یہ بہت بڑی بزدلی ہے۔ میں پوری امت مسلمہ کو بتانا چاہوں گا کہ جہیز کا مطالبہ شرعاً مذہب اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی حیثیت رشوت کی بنتی ہے، اور رشوت لینا اور دینا مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم کے حقدار ہیں، جہنم کے مستحق ہیں۔ اسی لیے مذہب اسلام میں رشوت کی شدید مذمت کی جاتی ہے، مذمت کی جاتی رہے گی۔ مسلمان رشوت لینے اور دینے سے بچتے ہیں، لیکن عجیب المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ شادی کے موقع پر جہیز کا مطالبہ بعض جگہوں پہ مسلمان بھی کرنے لگے ہیں۔ ایک بڑی تشویشناک بات آپ نے کہی کہ بعض لڑکیاں تنگ آ کر بار بار شوہر مطالبہ کرتا ہے جہیز کا کہ اپنے گھر سے مانگ کر لاؤ۔ اس پر بعض عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے بار بار جہیز کا مطالبہ کرے، تنگ کرے، اذیت دے، ایسا شوہر بدترین ظالم ہے۔ ایسے ظالم انسان کی سزا مذہب اسلام میں سختی سے بائیکاٹ ہے، اس کا مقاطعہ کیا جائے۔ اگر مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری رسم انشاءاللہ دور ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام مسلمان ایسے کمینہ بیہودہ ظالم انسان کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ میں بدر عالم مصباحی، استاد اور مفتی جامعہ شفیہ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ سے اپنا یہ بیان جاری کر رہا ہوں۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو جہیز کے جیسے بیکار اور بیہودہ مطالبے سے محفوظ و معمون رکھے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ راہ مستقیم پر گامزن فرمائے۔